لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب وحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد حاضرین گرامی قدر، بزرگان عزیز، یہ جو آیت کریمہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں چھپائے ہوئے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کنتم خیر امتین، کہ تم بہترین امت ہو، تم اس دنیا میں لائے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو اچھی اور بری باتوں کو بتاؤ. یعنی یہ آل محمد اس دنیا میں جو آئے ہیں، یہ صرف اور صرف استاد بن کر آئے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں ہم کو سکھانے کے لیے آئے ہیں اور ہم کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرے کہ جو راہ خدا پہ جاتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ اس تاریخ میں اہل بیت زمانہ بھی گزرا، تاریخ لکھی بھی گئی، اور جو بھی ظلم ہوا وہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی ہوا اور اہل بیت پر بھی ہوا. اس کی سب سے بڑی مثال ہماری خود یہ آزائے فاطمیہ ہے، جو ہر چاہنے والا اس روز آزائے فاطمی پر گرہ ازاری کرتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا. مگر ایک تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور تاریخ کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے. تاریخ لکھنے والے کا بھی ایک اپنا مذہب ہوتا ہے اور جو لکھاتا ہے اس کا بھی ایک اپنا مذہب ہوتا ہے. اور جتنے بھی تاریخ لکھی جاتی ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اور شہنشاہوں، کشور جہاں کے زیر نظر لکھی جاتی ہیں. مگر اس کے باوجود بھی بنی عباس، بنی امیہ کا زمانہ رہا، اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں کو بھی ظلم ہوا. مگر اسے کیا کیجیے گا، جب اللہ حق بلوانا چاہتا ہے ان کے قلم کے ذریعے سے بلوا دیا. حاضرین گرامی قدر، سوات محرقہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو چیزوں کے حسد میں لکھی گئی، بغض میں لکھی گئی.
सवाइक के मतलब होते हैं बिजली के जलाना, मुहरिका यानी जलाने का। सवाइक माने बिजली है, जलाना है, मुहरिका की किसी माने मुमासला करती है। और ये बुक्स में अहले बैत के शान में लिखी गई कि, और आते आते उन्होंने ये लिखा कि उन लोगों से कम से कम 13 गुना मौलाए कायनात बाफजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने लिखा है, लिहाजा हमने इसको वाच किया, देखा। वरना हम शियों का अकीदा ये है कि अली के फजाइल कोई शुमार कर ही नहीं सकता। अली के फजाइल कोई शुमार नहीं कर सकता। ये उन्होंने लिखा सवाइक मुहरिका। मगर जरा आगे बढ़िए तो हमारे नाज़िरुल मिल्लत साहब की किताब, इसका कोई जवाब ना ला सका, अफ़ाकुल अनवार, उसमें एक हदीस है कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, कि हम और अली एक नूर से बने हुए खल्क हुए। देखिए हाज़रीन गिरामी क़द्र, हमने क्या कहा कि शिया जो होता है उसका अकीदा ये होता है कि वो अली के फजाइल को शुमार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है 13 गुना बाफजीलत है। तो अब ये देखिए, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, एक हदीस में कितनी फजीलतें हैं कि अली उस नूर से खल्क किए गए जिस नूर में वो मोहम्मद के नूर से खल्क किए गए, एक फजीलत। और मोहम्मद का नूर अल्लाह का नूर है, अल्लाह ने अपने नूर से इनको बनाया। अब जरा आगे चले तो एक तारीख और है। जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं कि हमारे मजहब मसलक की नहीं है। जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं कि जब अल्लाह ने मोहम्मद का नूर जब खल्क किया, तो जब अल्लाह ने जब इस नूर को जब खल्क किया तो मोहम्मद के नूर ने अल्लाह की तस्बीह और तहलील की, तक़दीस की। और जो मोहम्मद के नूर से जो पसीने के कतरात गिरे, उससे अंबिया खल्क किए गए। और करें आप, मैं बहुत आहिस्ता पढ़ रहा था कि आप गौर करें आप। अल्लाह ने जो नूर से मोहम्मद खल्क किया, उसी नूर से अली भी है। जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं कि अल्लाह ने जब मोहम्मद के नूर को जो खल्क किया, और उस नूर ने जब तस्बीह और तहलील की, तक़दीस बयान की परवरदिगार की, तो उस नूर के पसीने के कतरात से अंबिया खल्क हुए। अब जरा देखिए, जब ये अंबिया खल्क हुए मोहम्मद के नूर से, मगर जब ये मोहम्मद का नूर अभी एक है, अभी 5 में, 14 में, 12 में तक़सीम बाद में होंगे, यानी जो तस्बीह जो खल्क हुए हैं, उस खल्क में सारे के सारे अंबिया जो खल्क हुए हैं, उसमें मोहम्मद भी शरीक है, अली भी शरीक है, फातिमा भी शरीक है, और सबके सारे इमाम शरीक है। यानी एक फजीलत, एक हदीसों में कितनी फजीलतें आती है। अब आगे बढ़िए, मदारिजुन नबुवा मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि मिराज की उन्होंने बहस की, तारीख पे बात चल रही है। मिराज की जब उन्होंने बहस की तो मिराज में उन्होंने कहा कि जब रसूल खुदा जब मिराज पे जाने लगे, साथ में जिब्रील थे, तो जब पहले आसमान पे पहुंचे तो रसूल अल्लाह ने कहा मन वजीरी। दूसरे आसमान पे पहुंचे कि जिब्रील मन वजीरी, तो जिब्रील ने कहा अली। चौथे आसमान पे पहुंचे, फिर रसूल अल्लाह ने कहा या जिब्रील मन वजीरी, जिब्रील मेरा वजीर कौन है? जिब्रील ने कहा अली वजीर है। ठीक है, थोड़ा उर्दू की नजाकत समझिएगा आप। 5वें आसमान पे पहुंचे, वही सवाल किया कि जिब्रील मेरा वजीर कौन है? जिब्रील का वही जवाब कि आपके भाई अली वजीर हैं। और ऐसे ज्यादा 7वें आसमान पे पहुंचे, वहां पर फिर अली वजीर, उन्होंने वही सवाल किया तो वही जिब्रील ने जवाब दिया कि वही अली वजीर है। और जन्नत के दरवाजे में पहुंचे तो वहां पर पूछा कि कौन वजीर? मन वजीर, मेरा वजीर कौन है? तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके वजीर आपके भाई हैं। कि पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पर
चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, ये सिदरतुल मुंतहा पर, ये जन्नत के बागों पर, हर जगह पहुंच कर, जन्नत के दरवाजे पहुंचकर ये रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? मन वजीरी। मगर जिब्रील कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि जिब्रील हर सवाल का जवाब दे रहा है कि अली अली अली। मैं को या रसूलुल्लाह, क्या आपको नहीं पता कि आपका वजीर कौन है? कहा कि हमें खूब पता है, मगर आप पूछ क्यों रहे? कहा जानना और है, जनाना और है। जानना और है, जनाना और है। देखिए नजाकत देखिए रसूलुल्लाह। कहा क्यों? कहा ताकि नाक़िसीन जो बैठे हुए हैं, ताकि उनके जहनों में ये ख्याल ना पैदा हो जाए कि भाई अली जो वजीर थे इस दुनिया तक थे, लिहाजा हमने आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर हमने पूछा और ये जिब्रील ने जवाब दिया, ताकि अब बात खत्म हो जाए कि यो कोई ना कहे कि भाई जिब्रील अली सिर्फ जमीन पर अली थे, जमीन पर सिर्फ अली रसूल के खलीफा थे, रसूल के भाई थे, रसूल के वजीर थे, और ये जन्नत में फला थे, भाई जन्नत में फला थे, जन्नत में फला थे, पांचवें आसमान पे फला थे, चौथे आसमान पे फला थे। लिहाजा हमने पूछकर ये जिब्रील को बताया और जिब्रील ने जवाब दिया, और ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि सिर्फ मेरा भाई दुनिया में वजीर नहीं है, बल्कि पहले आसमान भी वजीर है, दूसरे आसमान भी वजीर है। अरे जहां तक जिब्रील नहीं पहुंच सकता वहां पर भी मेरा भाई वजीर है। क्या कहना, क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वजीर अज़ीज़ान गिरामी, लोगों ने पूछा कि जब बहस हुई तो आगे बढ़कर जनाबे रसूल खुदा ने जब हर मकाम पर पहुंचने के बाद तो एक ऐसा मकाम आया, उस मकाम पर देखा तो जिब्रील से अदब सवाल कर बैठे। कहा कि जिब्रील ये मेराज पर, ये मेराज क्या? मेराज वो है कि आदम से लेकर ईसा तक किसी अंबिया को अल्लाह ने मेराज नहीं कराया, किसी को मेराज नहीं कराया। सिर्फ ये वाहिद नबी है जो खातिमुन नबी है। तो ऐसे मकाम पर पहुंचने के बाद जिब्रील के साथ जिब्रील ने पूछा, जिब्रील ये मेराज में तो सिर्फ हमारी मेराज है? कहा बिल्कुल, मगर ये मिंबर पर ये कौन है? मुझसे पहले तो अली पहुंच चुके हैं, मुझसे पहले अली पहुंच चुके हैं। तो जिब्रील ने आवाज दी, हमने कहा जानना और है, जनाना और है। भाई जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन फरिश्तों ने यह ख्वाहिश और तमन्ना की थी कि हम ये चाहते ये हैं कि हम अली की ज़ियारत कर सके, तो लिहाजा अल्लाह ने अली की शक्ल में एक फरिश्ते को खल किया और मिंबर दिया। देखिए अली भी बगैर मिंबर के नहीं है, उसकी कॉपी भी है, तो भाई मिंबर के साथ है। तो अल्लाह ने एक अली की शक्ल में फरिश्ते को खल किया और कहा, और सारे के सारे जरा आप आगे आ जाए, तो वो फरिश्ते मौलाए कायनात की कि जो शक्ल का जो फरिश्ता था उसके लोग तवाफ करते और ज़ियारत करते थे। अब एक मकाम आया जन्नत के दरवाजे पर। देखिए पूछते हैं ना कि भाई पूछिए, देखिए सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको सुनिएगा, एक प्रश्न आप देखिए कि जब एक मकाम पर पहुंचे जन्नत के दरवाजे पर, जनाब रसूल खुदा ने जन्नत के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ देखा, रा मकतूबन। क्या लिखा हुआ देखा? रा मकतूबन, रा मकतूबन फी ज़हबे अला बाब जन्नह फी ज़हबे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। उन्होंने देखा जन्नत के दरवाजे पर जो सोने से लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। हम तो सवाल ये होता है कि आप अली वलीउल्लाह कहां पढ़ते हैं? अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं? भाई रसूल ने जन्नत के दरवाजे पर वही देखा और वही हमको बताया गया, वही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे। जन्नत का नाम देखिए, एक चीज है जन्नत क्या है, जन्नत के बाद जन्नत क्या है? जन्नत सारे आसाइश, जितनी आप आसाइश सोच सकते हैं
وہ سارے خواہش کا کو جنت کہتے ہیں. جو آپ خواہش کریں, تمنا کریں, چاہت کریں, وہ سب کے سب وہاں پہ اویلیبل ہے. اسے جنت کہتے ہیں. اور جنت کو ایک فضیلت میں بتا رہا ہوں, اللہ نے اپنی جنت کو جو زینت عطا کی ہے وہ علی کے نام سے کی ہے. علی کے نام سے زینت عطا کی. دیکھیے میں آپ کو مثال میں دوں گا. آپ اپنے گھروں میں علی کے نام پر تغرا لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھروں میں برکت آ جائے, آپ کے گھروں میں زینت آ جائے. تو یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ رسول نے جو دیکھا تھا, جو بتایا, اسی کو سیکھ کر ہم سیکھے. اس نے نہ بتایا تو ہم نے سیکھا کہ اپنے گھروں کو زینت دو علی کے نام سے. جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا وہی رسول نے ہم کو بتایا. ارے دیکھیے, جنت کے دروازہ, جنت کا ایک دروازہ جس پہ علی کا نام. مگر سامعین محترم, اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی ممبئی کے کسی کے فلیٹ میں جائیے تو جس کا فلیٹ ہوگا اس کا نام ہوتا ہے. اس کا جس کا فلیٹ ہوتا ہے, جس کا مکان ہوتا ہے, اس کا نیم پلیٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بھئی جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. نام کس کا ہے؟ میرے مولا کا. اللہ یہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو, خالق جنت ہم ہیں, مالک جنت یہ ہے. خالق جنت ہم ہیں اور مالک جنت یہ ہے. لیکن ہم نے کہا نا کہ آپ کے گھروں کے سامنے جو نیم پلیٹ ہوتا ہے, خالق جو بھی ہو خلق کر دیا. اگر ملکیت میں کس کے ہے, جس کا مکان اس کا نام. بھائی اگر آپ کو, غور کریے گا, اگر آپ کو کسی بھی ملک میں اگر جانا ہوگا, سعودی جانا ہو, دبئی جانا ہو, تو آپ کو ایمبیسی میں جانا پڑے گا. ایمبیسی برطانیہ کی آپ کے ہندوستان میں ہے, دلی میں اور ممبئی میں بھی ہے. بٹر پیلس چلے جائیے آپ, سارے ملک کی ایمبیسی آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیجیے گا, سعودی کی بھی ہوگی, برطانیہ کا ہوگی, امریکہ کا, ہر جگہ کا ایمبیسی ہے. اور ہندوستان میں ایمبیسی جو ہے لوگوں کی, ہندوستان میں ایمبیسی, مگر پرچم ہے امریکہ کا, پرچم ہے ایران کا, پرچم ہے سعودی کا. ہندوستان میں جو ایمبیسیاں ہیں یا پرچم ان کے ملک کے ہیں. اب جو لوگ سوال کرتے ہیں آپ اپنے حسینیہ میں کیوں علی کا نام رکھتے ہیں, تو جو کرے گا کیوں علی کا نام رکھتے ہیں, ذرا سنیے گا. ہم اپنے حسینیہ میں, اپنے امام بارگاہوں میں علی کا نام رکھتے ہیں. میں کسی نے پوچھا بھی ہمیں ایمبیسی, ہمیں جانا ہے سعودی جانا ہے, ہمیں امریکہ جانا ہے, ہمیں کویت جانا ہے, تو کہیں گے بھائی چلے جائیں ایمبیسی میں, فلاں جگہ پر ایمبیسی ہے, وہاں پہ چلے جائے گا. کیوں؟ ہمیں جانا ہے کویت میں, ایمبیسی کیا کریں گے؟ کہا مولانا جو آپ جائے گا ایمبیسی میں, تو کویت جانے کا راستہ, امریکہ جانے کا راستہ, تو جو کریں گے آپ بھائی برطانیہ جانے کا راستہ, وہ راستہ وہیں سے ہے, وہ وسیلہ ہے کویت جانے کا, تو جو کریں آپ, وہ وسیلہ ہے امریکہ جانے کا. اب سمجھے, اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو ہمارے حسینین جانا پڑے گا, کیونکہ یہ نام علی بتاتا ہے. اگر جنت جانا ہو تو امام بارگاہ سے جانا پڑے گا. نام ہے مولا کائنات کے, یہ راہ ہے, راہ. بے شک بے شک, راستے بتاتے ہیں کہ جنت یہ خواہش ہے, کسی جگہ جانا پڑے گا, راستہ ہے. کسی نے پوچھا کہ مولانا ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جو ہے جنت کے بھی امام ہیں اور جہنم کے بھی, قسم والنار الجنہ, تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ بھائی دیکھیے آخر کیسے, وجہ ہم نے کہا کہ آپ نے نور کو نہیں سمجھا, آپ نے نور کو نہیں سمجھا. کہا اگر آپ, یہ پلگ ہے, اگر اس پلگ میں اگر فریج کا بٹن لگائیے گا تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی لیجیے گا, یہ نور تو ہے. اگر اے سی کا پلگ لگائیے گا, آن کریے گا, بٹن دبائیے گا, تو آپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا سکتے ہیں.
اور اسی پلٹ میں اسی جگہ پر اسی مقام پر اگر آپ نے ہیٹر کا پلگ لگا دیا تو شعلے بھڑکنے لگیں گے. تو جو کریں آپ کہ علی وہی ہے. اگر محبت ہے دل میں تو علی باغات ہے, علی کی محبت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے گا. اگر بغض ہے تو پھر جہنم کی شعلے آپ کے ہاتھوں میں ہے. محمد والے محمد علی یہ مولا کائنات. عزیزان گرامی, مولا کائنات کون؟ جو پوری دنیا اس کے ہاتھوں میں. اچھا ایک مقام ہے, وہ مقام جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. وہ سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس مقام پر جبریل رک گئے. جب سارے آسمانوں کا, جنتوں کا, کوثر و سلسبیل, طوبہ کا جب سفر کر چکے رسول خدا کے ساتھ, تو ایک مقام آیا, انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا جبریل نے کہ یا رسول اللہ بس آپ اس کے آگے آپ جائیے, آپ اس کے آگے آپ جائیے. وہ جبریل آخر اس کے آگے ہے کیا؟ تو جو کرے گا آخر اس کے آگے ہے کیا؟ آخر اس کے آگے ہے کیا تو تم نہیں جاتے؟ رسول اللہ کو بھیج رہے آج تم نہیں سمجھے, وہی تو ہم سمجھنا چاہتے. جبریل آخر وجہ کیا ہے؟ کہا جبریل نے کہا سراپا نور. تو جو کرا کہا سراپا نور, نور ہی نور, نور ہی نور. بھائی اگر نور ہے تو جبریل تم بھی تو نور سے بنے ہوئے ہو, تم بھی تو نور سے بنے ہوئے ہو. تو جاؤ, کہا جائیں گے تو بالوں پر جل جائے گا. تو جو کرا بالوں پر جل جائے گا, ہم نہیں جا سکتے. کیوں جبریل؟ کہا کہ وہاں سراپا نور, نور تو تم بھی ہو. کہا نور کیسے جلائے گا؟ کہا تم سمجھے نہیں, یہاں سے حد ملائے قدم, یہاں سے اہل بیت کے ہاتھ چلو. تو جو کرا کہ یہ حد ہے حد. اے جبریل تم پہ ہمارا کروڑ سلام ہو کہ تم نے مسلمانوں کو ان کی حد بتا دی, ان کو حد بتا دی. اب تو لوگ چاہ کے کہتے ہیں کہ فلاں علی کے منبر بیٹھا, فلاں علی کے منبر بیٹھا, فلاں علی کے منبر بیٹھا. اما بھیا کوئی کسی کے جگہ پہ نہیں بیٹھتا بلکہ جہنم کے چولوں پہ بیٹھتے ہیں. محمد والے محمد پر کوئی کسی کی جگہ پر نہیں, جہنم کے شعلوں پہ بیٹھے. کیونکہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہماری کی جگہ پر. یہ جبریل سے پوچھئے کہ جبریل بتا رہے ہیں کہ یہاں سے حد ملائک ختم, یہاں سے حد اہل بیت شروع. یہ ہے حد اہل بیت. کو ہم اور اب کیا سمجھ پائیں گے؟ ایک نور دوسرے نور کو پہچان سکتا ہے. ہم تو خاکی اور خاتی ہیں, خطا کا امکان ہے. اچھا اب یہ معراج ہے, معراج میں کہ جو اس میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہے آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی روایت نہیں, کوئی حدیث نہیں, یہ تو آیت ہے. ہر امت جو رسول کے ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, سب مانتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عربی میں من کو کہتے ہیں فرام, الی کہتے ہیں ٹو, یعنی سے تک. کہ پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جو لے گئی راتوں رات کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ ترجمہ ہوتا ہے, ترجمہ یہی ہوتا ہے. مگر سامعین محترم دیکھیں گے آپ, جو رسول کی جو معراج ہوئی ہے راتوں رات ہوئی. کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا اس میں کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں. جیسے ہی شیعہ عالم آگے بڑھے, کہا بھائی پوچھا کہاں معراج ہوئی؟ کہاں رسول اللہ کو معراج ہوئی. مگر جو معراج ہوئی تو وہ بھی معراج ہوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی. انہوں نے بھی قسم کھا رکھا ہے کہ ہم بھی رسول کی فضیلت میں کچھ نہ کچھ کمی کرتے رہیں گے. اب ان کے چاہنے والے بھی آگے آئے کہ بھائی اگر تم کمی کرنا چاہو گے تو ہم اس کو حق ادا کرنا چاہیں گے. کہا دلیل
کا دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کو جب معراج ہوئی تو وہ ہمارے زانوں پر تھے. تو جو کریں آپ، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کو معراج ہوئی تو رسول کا سر ہمارے زانوں پر تھا. تو جو کریں آپ بھائی، اللہ فرما رہا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کرائی. آخر معراج اقصی کیا ہے؟ بھائی اقصی وہ جو خلق کا کائنات کا اینڈ، جہاں پر دنیا تمام ہو جاتی ہے، وہ ہماری نہیں. جس نے دنیا کو خلق کیا ہے وہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو سفر کرایا، معراج کرایا. اب یہاں پر جسمانی روحانی پر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا سر ہمارے زانوں پر تھا. تو جو کہہ رہا ان کا سر ہمارے زانوں پر تھا. اب وہ لوگ پوچھتے ہیں جب بھی کوئی کام شیعہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تعزیہ کہاں سے لایا، قرآن سے دکھاؤ. ماتم کہاں سے، قرآن سے دکھاؤ. ان سے پر پوچھے کہ ہمیشہ ہم چیزوں سے پوچھتے ہیں کہ ماتم کہاں، قرآن سے دکھاؤ. فرشازہ کہاں ہے، قرآن سے دکھاؤ. ماتم کہاں ہے، قرآن سے دکھاؤ. یا مہمہ مارگاہ کہاں ہے، قرآن سے دکھاؤ. اب ذرا ان سے کون پوچھے کہ عربی لغت میں کعبے کا مطلب ہوتا ہے زانو کے. تو بھیجے محمد والے محمد پر. کیا نظیم ٹھنڈے ہو تم. یہ خانہ کعبہ کا مطلب کون پوچھے ان سے بھائی کہ خانہ کعبہ کا مطلب مجھے حرام ہے خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کے عربی گرامر میں دکھائیے جس کے معنی زانو کے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کرایا، معراج کرائی. اور یہ جو سبحان ہے، اللہ کا نظر، اللہ کی جو نظر جو پڑی اس سبحان کے اوپر. وجہ علت کوئی بھی نام یوز کر سکتا تھا. رحمان ہے، رحیم ہے، خود خالق ہے. 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام یوز کر سکتا تھا. مگر سبحان ہی کیوں؟ آپ پڑھو تسبیح فاطمہ کہ جب بلندی سے جب پستی کی طرف ستارہ آ رہا تھا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب در علی پہ جھکا رہا تو کہا الحمدللہ. اور جب یہ ستارہ جب پستی سے بلندی کی طرف بڑھنے لگا کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جب اپنے حبیب کو معراج کرا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا. کتنا یہ دہنے سیدہ سے نکلا ہوا لفظ خدا کو کتنا پسند آیا تو اپنے حبیب کے لیے، پستی سے بلندی کے لیے. یہ ہے فاطمہ. یہ فاطمہ ایک عالم آئے، ایک عالم کے زمانے میں ایک وہیں پر ایک شخص تھا جو اس کے صندوق جو ہیں بند ہو چکے تھے. اور جو بند ہوئے تو اس کا تالا جو تھا، اس تالے کی چابی جو ہے گم ہو گئی، کھل نہیں رہی تھی. تو ایک عالم کے پاس ہے کہ اگر جناب موسیٰ کی ماں کا نام اگر لیا جائے تو اس کے ذریعے سے یہ تالا کھل جائے گا. اب وہ شخص عالم کے پاس ہے اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ جناب موسیٰ کے والدہ کا نام بتائیے. کہا کہ ہمیں نہیں پتا. کرے آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کی مجلس سے سن کر ہم اہل بیت اور انبیاء کے سارے فضائل ہم سنتے ہیں اور آپ کو ان کے نام نہیں پتا. کہا ہم کو ان کے نام نہیں پتا ہے. کہا کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں ان کا نام نہیں پتا ہے. ان کے دلوں میں ایک سوال ہی آیا ذہن میں کہ آخر تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں صندوق ہے اور اس میں ہم نے تالے لاک کر دیے تھے اور تالے کی چابی گم ہو چکی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام جو لیں گے قابل جیسے عالموں سے ہم نے سنا ہے تو اس کی چابی سے، اس نام سے وہ تالا کھل جائے گا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہمارے ساتھ. وہ گئے اور جانے کے بعد
انہوں نے نام لیا اور تالا کھل گیا. تو کہا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا اور آگے صاحب نے تالا کھول دیا. تو جو کریں گے آپ نام سیدہ کا اثر دیکھیے. کہا کہ ابھی تک تو آپ کو نہیں پتا, ہم تو جھوٹ بول رہے تھے, کیوں نہیں بتایا؟ کہا جب تم نے کہا نا کہ ہمیں آج تم نے سوال کیا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتاؤ, تو حقیقت میں نام ہمیں نہیں پتا. کہا تالا کھولا کیسے؟ کہا کہ تالا اس لیے کھولا کہ تم نے کہا نا تالا کھولنا ہے, تو حقیقت میں نام ہمیں پتا نہیں تھا, مگر میں چلا کہ جس کے قطرات سے, جس کے طفیل میں عیسیٰ کی موسیٰ کی سارے انبیاؤں نے دعا کیا ہو, تو جو کرے آپ, اگر اس کے صدقے میں اور خود رسول کی بیٹی کا نام لے کر اگر نام لے لیا جائے تو کیوں نہیں کھل سکتا؟ بھئی یہ تو وہی انبیاء ہیں, یہ وہ انبیاء ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو پسینوں سے خلق ہوئے ہیں. جب ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو سیدہ کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے بنت رسول کا نام لیا اور یہ نام سے یہ تالا کھل گیا. تو یہ ہے عظمت سیدہ. سیدہ کی عظمت لیکن وہی سمجھ سکتا ہے, اور ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھی رسول اور علی ہونا چاہیے. ہر ایک کو ان کی عظمت, رسول کون ہے؟ رسول وہ کہ جب بھی بی بی سیدہ ان کے سامنے جب آتی تھی, یا خود رسول کے سامنے جب بھی بی بی سیدہ آتی تھی, خود رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے. کائنات میں دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو؟ جو واحد ہے رسول جو اپنی بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور ایک ایسے ہی زمانہ بھی رہا کہ اس زمانے میں بھی دیکھیں, ہم نے کہا نا کہ سیدہ, نام سیدہ کربلا ہے, کربلا اپنی جگہ پر ہے, مگر آپ کو کربلا سے لے کر اور ابھی تک جتنے بھی آپ کو کنورٹ ملیں گے جو کسی اور مذہب کے تھے پھر یہاں پر ہوئے, تو نام سیدہ پر, نام سیدہ پر, حق زہرا پر. عمر بن عبدالعزیز, لوگ یہ کہتے یہ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ وہ جیسا بھی تھا بنی عباس کا, مگر بڑا لبرل آدمی تھا, بڑا لبرل آدمی تھا اور بڑا عدل پسند تھا. اور اس پر ہم نے بھی دیکھا, سنا, پڑھا, تو کہیں نہ کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ باتیں سوال کرنے لگے کہ آخر وہ وہی خون, وہی مذہب, وہی گھرانہ, آخر اچانک کے دل میں یہ کیسے ہو گیا کہ جو اس نے یہ لعنتیں رکوا دی جو چل رہی تھی. تو جو کریں آپ مولا کائنات کے حق میں, اور بڑا اہل بیت کے گھرانے کے لیے محبت آ گئی, آخر وجہ کیا تھی؟ تو عبدالعزیز ہلال کی ایک کتابچہ ہمارے ہاتھوں میں لگی. عبدالعزیز ہلال لکھتا ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کو مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا, بڑا شوق تھا اس کو. اور اس زمانے کے سب سے بڑے یہودی کے بچے کو, بیٹے کو اس نے مسلمان بنایا. اور جب مسلمان بنایا تو دعوت دی کہ نماز جمعہ میں آپ آئیے, اور نماز جمعہ میں وہ آئے. اب جب آئے تو جیسے نماز جمعہ شروع ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے, تو خطبے میں اب جتنے بھی تھی کہ علی کے باپ ایسے تھے, علی کے باپ ایسے تھے, علی کے باپ ایسے تھے, دیکھو بات کیا ہے. اور دیکھیں جناب سیدہ کا نام کتنا بڑا کردار ہے, کیا کیا روکا. اب یہ سارے لعنتیں, برائیاں علی کے باپ پر, علی کے باپ پر, علی کے باپ پر, وہ بھی جو یہودی جو بیٹا سے مسلمان جو ہوا تھا وہ بھی دیکھنے لگا اور کہہ رہے کہ جس کا کلمہ پڑھ کر, جس کے فضائل سن کر ہم مسلمان ہوئے تھے, خلیفہ کو اسی کو گالی دے رہا ہے. تو اب وہ نماز جمعہ کیسے کیسے تمام ہوئی مولانا. اب اس کے بعد وہ یہودی کا بیٹا جو تھا وہ اپنے گھر نہیں, بلکہ اب جو ہے وہ
عمر بن عبد العزیز کے گھر کی طرف چلا. خادم نے روکا, منع کیا, دیکھو ہم مولانا ہم ابھی بھی نئے ہیں, شیعہ ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, اور ہم کچھ سوالات ہیں جو ان کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے. کہا کہ دیکھو ابھی جو ہے خلیفہ کا سونے کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, استراحت کا وقت ہے, ہم ابھی ان کو ڈسٹرب نہ کر کے, یہ سوال ہے, اسلامی سوال ہے, اور ہم انہیں سے ملے بغیر نہ جائیں گے. ہم تب زیادہ خادم میں اور اس یہودی کے بیٹے میں زیادہ تکرار ہونے لگی, تو اس آواز کو سن کر خلیفہ باہر نکلا. اچھا جب نکلا تو حضور کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے جہنم سے نکال کر کچھ جنت کی طرف لے کر آئے, آپ ہمیں دعوت اسلام لے کر آئے, ہم اسلام قبول کیے. اور ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ ہم کنوارے ہیں, کہ ہم کنوارے ہیں. کیسے میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ شادی کر لیجیے. کہا نہیں, ہم نے سنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں. کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم ابھی یہودی سے مسلمان ہوئے ہو, ہم اپنے بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتے. کہا خلیفہ بات ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم یہودی کے بیٹے ہو, اور تمہارا باپ ابھی بھی یہودی ہے, تمہاری ماں ابھی بھی یہودی ہے, اس لیے ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرا سکتے. اور ہمارے اسلام کے کلچر میں لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے. تو جو کرے گا آپ سب لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے, اور ہماری خلافت خطرے میں پڑ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیٹی کی شادی ہم نے ایک یہودی کے بیٹے سے کر دی. تو جو کرے آپ, اور تمہارا باپ ابھی بھی یہودی. کہا کہ سنو اے خلیفہ سنو, تم نے ہمیں مسلمان بنایا, کہاں بنایا؟ کہا تمہارے ہاتھوں میں ہم نے بیعت کی. کہاں بیعت کی؟ کہا پھر کیوں نہیں دے رہے؟ کہا تمہارا باپ, تو جو کرے تمہارا باپ کافر ہے, تمہارا باپ کافر ہے, تمہاری ماں کافر ہے. کافر یہودی کے بیٹے نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ اچھا یہ بتا خلیفہ کہ تمہاری بیٹی با فضیلت ہے یا رسول کی؟ کہ تمہاری بیٹی با فضیلت ہے یا رسول کی؟ کہا رسول کی بیٹی با فضیلت ہے. کہا یہ خلیفہ یہ بتاؤ, تمہاری محکوم بیٹی, تم محکوم کی محکوم بیٹی, مفضول بیٹی, تو اپنے ہم جیسے مسلمانوں کو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ میرا باپ کافر ہے, میرا باپ کافر ہے. تو رسول جیسا نبی اپنی بیٹی کی شادی علی سے کیسے کر دی جبکہ ابو طالب کافر تھا؟ سب محمد والے محمد کہا کہ یہ کون کہتا ہے؟ کہا یہ کون کہتا ہے؟ کہا ابھی تو خطبے میں بھی تو پڑھ گیا ہے. کہا نہیں, ہم نے تو ایسا تو نہیں پڑھا ہے. تو اس یہودی کے بیٹے نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ممبر پہ کچھ کہتا ہے, گھر میں کچھ کہتا ہے. کہا کہ نہیں, جو ممبر پر جو مسجد میں وہی گھر پہ. کہا ٹھیک حضور, اب ہم اس جگہ پہ رہیں گے. اب یہودی کے بیٹے نے اب وہ فرائیڈے کے بعد سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, اس کے بعد آتے آتے جمعہ تک کا انتظار کیا, اور جمعہ کی پہلی صف میں بیٹھ گیا. اب جیسے عمر بن عبد العزیز جیسے خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھے, ویسے یہودی کے بیٹے نے کہا کہ حضور ہم حاضر ہیں, حضور ہم حاضر ہیں. کہا ہاں بھائی آپ ہیں یہاں پر. اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ آج کے بعد علی کے باپ کو کافر نہ کہے, اس لیے خلفائے راشدہ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو کریں آپ, خلفائے راشدہ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. عبد العزیز حیران کہتا ہے کہ یہ نہ عدالت کی بات تھی, نہ حضرت بیدار ہو جائیے, نہ عدالت کی بات تھی, نہ لبرل کی بات تھی, بلکہ بات بیٹی پر آئی. جب اپنی بات بیٹی پر آئی تو ساری بات یاد آ گئی. محمد والے محمد پر.
بیٹی پر آئے تو ساری بات یاد آ گئی. دیکھیے نام سیدہ کیا ہے, ذات سیدہ کیا ہے. گالیاں کس کی دی جاتی رہی امت سے, اور یہ لفظ ذات سیدہ نے سب کو روک دیا. اللہ اکبر. یہ ہے بی بی سیدہ. ان کے فضائل تو مصائب ہی دیکھیے. مصائب کیا کہ جناب سیدہ ہیں, گھر میں تشریف فرما ہے, بعد از وفات پیغمبر مولا کائنات گھر میں تشریف لائے تو جناب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک سوال کر بیٹھی جناب امیر کائنات سے. ابو الحسن, ہم نے سنا کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. نہ جانے اس لفظ میں کتنا درد تھا. امیر کائنات مطلب امیر کائنات چیخ کر بولے سیدہ سلام تو سلام آپ کے بابا کی شہادت کے بعد, ہم جس کو سلام کرتے ہیں نا تو لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ساری وصیتیں ہوئی. وصیتوں کے بعد ابو الحسن مسجد میں گھر میں جناب بی بی زینب علیہ مقام ہے. اب جناب سیدہ نے جناب بی بی زینب علیہ مقام کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا بیٹی تمہاری ماں کب آخری وقت آ گیا ہے, جو پوچھنا ہو پوچھ لے, جو جاننا ہو جان لے. جناب زینب علیہ مقام کہتی کہ اماں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تو عالم غیر معلمہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ تو عالم غیر معلمہ ہے. تو جس سے معلوم ہے میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, نہیں آخری وقت ہے. اماں گودی سے اتاریے گا. اب جناب زینب علیہ مقام زمین پر آئی, ایک سوال کر بیٹھی اماں سے. اماں یہ بتائیے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ نانا کی وفات کے بعد آپ کو 72 رات سوتا ہوا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. 72 رات سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے بعد عجیب جملہ کہا جناب زینب نے, کہا کہ اماں ہم نے یہ راتوں میں دیکھا ہے کہ میرے بھیا حسین کو اٹھا کے پانی پلاتی ہے. اللہ اکبر. راتوں کو جگہ جگہ پہ آپ نے پانی پلاتی. آخر کیوں؟ جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹی جب سے میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا کربلا پر بھوکوں پیاسا مارنا چاہے گا, تب سے ماں کا ایک درد ہے کہ اپنے بچے کو جب تک میں زندہ ہوں تو پیاسا نہ چھوڑوں. سوائے مسلم میں کربلا جو مسائب مدینے تک ہے, لیکن میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں گا بہت تیزی سے. ایک شخص ایک خطیب ہے جو کربلا میں عراق میں منس پڑھتے تھے. اتفاق سے ان کو آنکھ لگی رات میں, اور عالم خام نے کیا دیکھا کہ جناب رسول خدا ہے. رسول خدا نے کہا کہ خطیب تم کیا کر رہے ہو, تم صرف میرے ایک لال کا صرف مسائب پڑھتے ہو اور دوسرے لال کا مسائب نہیں پڑھتے. مباہلے کے میدان میں ہم نے ہمارے 2 لال اللہ نے عطا کیے تھے, حسن اور حسین. تو میرے حسین کا مصحف تو پڑھتا ہوں, مگر میرے حسن کا کہا کہ میں اب حسن کا مصحف پڑھتا ہوں. جو کہا عالم خواب میں جو ہمارے ذہن میں جو آیا نا, وہی میں نے بتایا کہ 28 سفر میں جو آپ کی شہادت اس کا ذکر میں آپ کے ذکر میں آپ کے نواسے کا ذکر کر دیتا ہوں. کہا کہ نہیں, جب بھی 7ویں محرم کو دیکھیں 7ویں محرم کو جب جناب قاسم کا مصحف پڑھتے رہنا, تو اس وقت بھی